ایمان کے خاطر جان قربان کرنے والی ایک عورت جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی اور بچپن میں انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا، لیکن اس خاتون نے جب اللہ پر ایمان لایا تو پھر فرعون نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ایسا کیا ہوا کہ اس خاتون کو دنیا کی عظیم ترین عورت کا لقب دیا گیا۔ فرعون مصر کا ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے مصر میں آباد قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا اور ان پر اپنا ظلم کا پہاڑ توڑتا تھا۔ فرعون نہایت ہی مغرور بادشاہ تھا اور خود کو وہ خدا اور رازق کہلوایا کرتا تھا، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہ تھی کہ وہ فرعون کی مخالفت کر سکیں۔ لہٰذا پھر اللہ نے فرعون کے خاتمے کا ارادہ کیا تو بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ان دنوں فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا اس مصیبت اور آفت زدہ دور میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر صندوق کو مضبوطی سے بند کر کے اور اس کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ دریا سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے نیچے سے بہتی تھی۔ اللہ کی قدرت کچھ یوں ہی ہوئی کہ وہ صندوق نہر میں سے فرعون کے محل میں داخل ہو گیا۔ اس وقت نہر کے کنارے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بیٹھ کر نہر کا نظارہ کر رہی تھیں۔ آسیہ ایک خوبصورت اور نیک دل خاتون تھیں اور وہ کسی بیماری سے شدید تکلیف میں تھیں۔ فرعون نے ان کا بہت علاج کروایا مگر کہیں سے کوئی شفا نہ ملی۔ کہتے ہیں کہ کاہنوں نے اسے بتایا تھا کہ اے فرعون، ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ اس دریا میں سے ایک آدمی تیرے محل میں داخل ہوگا، اگر اس کے منہ کی رال اس بیمار خاتون کے جسم پر ملی جائے گی تو اسی وقت اسے شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ نہر میں بہتے اس صندوق پر جب جناب آسیہ کی نظر پڑی تو اس نے ملازمین کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ جب اس صندوق کو پانی سے نکالا گیا اور اسے کھولا گیا تو ملکہ نے اس بچے کو دیکھا تو یوں محسوس ہوا کہ ایک بجلی سی چمکی ہے۔ بچے کے چہرے نے اس کے دل کو منور کر دیا ہے۔ جناب آسیہ کے دل میں اس بچے کی محبت نے گھر بنا لیا۔ اس بچے کا لواب دہن جیسے ہی جناب آسیہ کے ہاتھوں پر لگا تو انہیں اسی وقت شفا ہو گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ کے بدن سے کوئی لڑکا نہ تھا اور وہ ابھی تک بے اولاد تھیں، لہذا اس پاک دل عورت کی ممتا جاگ اٹھی اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو گود لے لیا۔ اس طرح اللہ کی قدرت سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی فرعون کے محل میں ہوئی جس نے آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہلاک ہونا تھا۔ دراصل فرعون اس دور میں مصر کے بادشاہ کا لقب ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں دو فرعونوں کا ذکر آتا ہے، ایک وہ کہ جس کے زمانے میں آپ پیدا ہوئے اور دوسرا وہ کہ جس کے پاس آپ ایمان کی دعوت اور تبلیغ کے لیے گئے اور بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ لے کر گئے اور جو سمندر میں غرق ہو گیا۔ لہذا بیوی آسیہ کا خاوند جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں رکھا، اس فرعون کا نام رامسل ثانی بتایا جاتا ہے۔ دراصل بیوی آسیہ ریحان بن ولید کی پوتی تھیں۔ ریحان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے دور میں عزیز مصر تھا اور اس نے حضرت یوسف پر ایمان بھی لایا تھا۔ جب مصر پر قبطی خاندان کی حکومت آئی تو فرعون نے اپنی طاقت کے زور پر بی بی آسیہ سے شادی کر لی اور انہیں دھمکی دی کہ اگر انہوں نے شادی سے انکار کیا تو ان کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن شادی کے بعد بھی اللہ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو سکا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا اور بعض نے لکھا کہ فرعون کو ایک ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اسے ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا، لہذا فرعون کبھی بھی حضرت آسیہ کے قریب نہ جا سکا۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت تھی تاکہ بی بی آسیہ فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رہ سکیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے محل میں پرورش
شہزادے کے مانند ہوئی۔ ہر طرح کے آرام و آرائش آپ کے لیے دستیاب تھے، لیکن ککتیوں کے درمیان زندگی گزارنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام فطری طور پر ان سے مختلف کردار کے مالک تھے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے غرور اور تکبر اور خدائی کے دعوے کو ناپسند کیا کرتے تھے اور ہمیشہ توحید کے متعلق واضح طور پر بات کیا کرتے، جو فرعون اور اس کے درباریوں کو ناخوشگوار بات لگتی تھی۔ بہت جلد وہ وقت بھی آ گیا جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور آپ فرعون کے دربار میں اسلام کی دعوت لے کر تشریف لائے۔ اس وقت فرعون کے مطالبے پر جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان سحر کا مقابلہ ہوا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی طور پر ایک سانپ میں تبدیل ہو گئی اور جادوگروں پر حق واضح ہو گیا کہ یہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، جبکہ فرعون اپنی انا اور غرور پر قائم رہا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ اسی دربار میں بی بی آسیہ بھی موجود تھیں، لہذا جب آپ نے یہ سنسنی خیز منظر دیکھا تو آپ کے دل میں فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ بی بی آسیہ فرعون کی اور مصر کی ملکہ تھیں۔ آپ کے پاس مال و دولت کی بہت زیادہ کثرت تھی اور آپ اس کے ہونے کے باوجود بھی غرور اور تکبر کا شکار نہ تھیں، بلکہ آپ ہمیشہ غریبوں کی مدد کے لیے لگی رہتی اور ہمیشہ ان پر شفقت اور مہربانی کیا کرتی تھیں اور آپ دل کھول کر ان پر صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی کہ مسکینوں کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ بی بی آسیہ اپنے شوہر رامسس کی مظالم کو بھی خوب جانتی تھیں، اس لیے اپنے ایمان کا اظہار نہ کیا۔ آپ چھپ چھپا کر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں اور اللہ سے یہ دعا کرتی تھیں کہ اے اللہ کہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دلا، میں اس کے کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں۔ حضرت آسیہ خفیہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کی عبادت کیا کرتی تھیں اور ہمیشہ دعا اور استغفار میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ فرعون کو ایک دن آپ کے ایمان لانے کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا کہ تم لوگوں کو میری بیوی کی بھی کچھ خبر ہے اور تم لوگ اس کے متعلق کیا جانتے ہو؟ سب نے اس کی جناب آسیہ کی بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ تو فرعون نے کہا کہ کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم وہ میرے سوا کسی دوسرے خدا کی عبادت کرتی ہے؟ لہذا فرعون نے جناب آسیہ کو دربار میں بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ تو کسے اپنا معبود مانتی ہے؟ جناب آسیہ نے بہت ہی دلیری اور جذبہ ایمانی سے جواب دیا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان رکھتی ہوں جو میرا تیرا اور ہم سب کا خدا ہے۔ فرعون اس بے باک جواب پر غضبناک ہو گیا اور بہت جلد ہی اس بات کی پورے شہر میں شہرت ہو گئی کہ فرعون کی بیوی اور ملکہ نے فرعونی طور طریقوں کو ٹھکراتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئی ہیں۔ پہلے تو فرعون نے بی بی آسیہ کو سمجھا بجھا کر، ترغیب دلا کر اور ڈرا کر موسیٰ علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے کا کہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ حضرت آسیہ کا حوصلہ تو پستی نہیں ہو رہا اور ان کے ایمان اور جذبے کو دیکھا تو پھر اس نے ظلم اور بربریت سے کام لینا شروع کر دیا۔ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو حکم دیا کہ آسیہ کو تپتے ہوئے ریگستان کی دھوپ میں لٹا دیا جائے، لہذا آپ کو شدید گرمی میں ریت کے تپتے میدان میں چھوڑ دیا گیا۔ فرعون اس جگہ کا دورہ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ اب تو باز آ جا، اور اگر تو نے میری بات مان لی تو محل کی شاہی اور زندگی تیرے لیے منتظر ہے۔ مگر حضرت آسیہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، چونکہ آپ کو جنت کے اس لافانی محلات پر ایمان تھا جو اللہ نے انہیں عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون نے حضرت آسیہ کی ثابت قدمی کو دیکھا تو پھر اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بڑی سے بڑی چٹان کہیں سے اٹھا
اٹھا لاؤ اور آسیہ کو چٹ لٹاؤ اور وہ چٹان اس پر گرا دو۔ لہٰذا جب یہ لوگ بڑا سا پتھر لے آئے اور آسیہ کو اس پر لٹا دیا گیا تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو پروردگار عالم نے حجاب ہٹا دیے اور جنت کو اور وہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے محل بنایا تھا وہ سب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آخر کار ان کے اوپر وہ بڑا سا پتھر گرا دیا گیا اور اسی وقت آپ کی روح پرواز کر گئی۔ جناب آسیہ کے فضائل حدیث کی کتابوں میں کچھ اس طرح سے آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے بہت ہی درجہ کمال تک پہنچے لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران کے اور کوئی اور عورت درجہ کمال تک نہیں پہنچی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی عورتوں میں خدیجہ بنت خلیل، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم بنت عمران ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بی بی آسیہ کا نکاح جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا۔ لہذا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ بی بی آسیہ ایسی حکومت میں تھی جہاں پر ہر قسم کی آسائش موجود تھی لیکن انہوں نے پھر بھی ان سب چیزوں کو ترک کر توحید کا اقرار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائیں، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ ایمان لانے کی وجہ سے ان کی وہ تمام تر چیزیں چھین لی جائیں گی اور یہاں تک کہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے حق کو قبول کیا اور اپنے گزشتہ اعمال پر توبہ کر لی۔ بلا شبہ توبہ کرنا اور ایمان پر مضبوطی سے ڈٹے رہنا کوئی آسان عمل نہیں، لیکن جو شخص بھی اس دنیا کی مشکلات سے گزر کر اللہ کی اطاعت کرے گا اور انسانوں کے بجائے اللہ سے ڈرے گا تو آخرت میں اس کے لیے بہترین لافانی زندگی ہے۔